بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو ہسٹری آف اسلام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ آج کا موضوع حضرت یونس علیہ السلام کا مکمل واقعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کے نام پر قرآن پاک میں پوری ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ یونس۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام یونس ہے اور والد کا نام متہ بن شتہ ہے۔ بعض حضرات نے متہ ان کی والدہ کا نام بتایا ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے فرمایا ہے۔ اس صورت ان کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ مریم کی طرف ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ نینوا یہ موصل کے علاقے کا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اسی لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو شہر میں رہے تو سمجھ لو کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا کہ اللہ کا عذاب ضرور آنے والا ہوگا۔ رات کو ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر میں چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین آ گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش اور جستجو شروع کر دی کہ وہ ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپنے لگے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں آئے اور رو رو کر حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے، مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار الہی میں رو رو کر گرہزاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں کیے تھے ایک دوسرے کو معاف کر دیے، اور جتنی حق تلفیاں کی تھیں سب کی سب آپس میں معاف کر دیں۔ بس یہ کہ سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت سے وعدہ کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کہ اللہ کا پیغام لائے ہیں، ہم اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گرفتاری پر رحم آ گیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں، اور پھر تمام لوگ شہر میں آ کے امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی، ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا،
ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا۔ عذاب آنے کی صورت میں کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام جب شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے۔ آپ نے فرمایا میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر مجھے قتل کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی روایت تھی جو کوئی بھی جھوٹی گواہی دیتا یا جو کوئی جھوٹی بات کہتا اور اگر وہ سچ ثابت نہ ہوتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ آپ علیہ السلام یہ فرما کر اور غصے میں کہہ کر پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہو کر جب سمندر کے درمیان میں پہنچی تو ٹھہر گئی، نہ کشتی آگے بڑھتی اور نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے اعلان کر دیا ہماری کشتی میں کوئی ظالم گناہ گار یا کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے۔ یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا گناہ گار غلام میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک خوف کی وجہ سے تھا، اللہ کے حکم سے نہیں تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر یوں حضرت یونس علیہ السلام کا چلے آنا یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ تھے۔ آپس میں گفتگو کرنے لگے یہ حسین نوجوان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ پاک دامن نوجوان ہے، یہ بے گناہ نوجوان ہے، اس کو کیسے سمندر میں پھینک سکتے ہیں؟ آخر کار انہوں نے قرآن اندازی کی جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا اور کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی۔ ہر بار آپ علیہ السلام کا نام نکل آتا۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دے۔ آخر کار کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا اور اتنے میں ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ آپ علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں قید رہے، مگر اس حالت میں آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں ان آیات کی تلاوت کرتے رہے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے اوپر ایک بھی بال نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ نیز ایک جنگلی بکری اللہ کے حکم سے صبح و شام آ کر آپ کے پاس کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا تو مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو لے لو، مگر ان کے گوشت پر تیرا کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔
جب مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی سب سے نچلی سطح پر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی تسبیح سنی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک کمزور سی آواز کسی اجنبی سے سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر رات آپ کے پاس نیک اعمال پہنچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا۔ جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے تو سبھی لوگ بہت ہی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آئے اور پھر آپ پر ایمان لائے۔ محترم عزیز ساتھیو، جاتے جاتے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر یہ میری کہانی آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ شیئر کی ہوئی بات کئی لوگوں کے لیے ایک سبق آموز ثابت ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔